اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جب دیکھا جاتا ہے کہ کہیں لوگوں کا ہجوم، لوگوں کی محبتیں نظر آ رہی ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو نظر آ رہے ہیں، تو پوچھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ ان کی قوم کے ایک بڑے عالم کا وصال ہو گیا ہے، ان کی قوم کے ایک بڑے پیر کا وصال ہوا ہے، ایک بڑے سیاسی لیڈر جو سماج کی خدمت کیا کرتے تھے ان کا انتقال ہوا ہے، یا ان کے سماج کے مکھیا کا انتقال ہوا ہے۔ یہ سب وجوہات ہوتی ہیں، لوگ جواب دیتے ہیں، یہاں پہ یہ کوئی چیز نہیں پائی گئی، مگر ہر طرف آج مقبول بھائی کو یاد کر کے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو، کسی بھی خاندان سے تعلق، یہاں تک کہ سادات کرام، ان کی خدمت صرف محسن اعظم مشن تک محدود نہیں تھی، انہوں نے باہر سے بہت سی تنظیموں کی خدمتیں انجام دی ہیں، اور اس کے علاوہ انڈیویجول جس کے بارے میں گھر والوں کو علم اور کچھ ایسا ہوگا کہ گھر والوں کو بھی علم نہ ہوگا، اور وہاں تک ان کی امداد پہنچے، اور یہ بلڈ میں ایسا لگتا ہے کہ ان کے خون میں یہ چیز ہے، جیسا ہم نے سید شوکت علی باپو کی زبانی سنا کہ ان کے والد گرامی کے اندر بھی یہی جذبہ پایا جاتا تھا، مرحوم غلام بھائی، اور ایک 3 آدمیوں کی ایک ٹیم تھی، ابراہیم بھائی نونیا اور حافظ اسماعیل صاحب نبی پوری اور غلام بھائی، یہ تینوں جہاں جاتے تھے، کہیں کوئی ضرورت مند نظر آ رہا ہے، خبر ملی، خدمت کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے، اور ہم نے سنا کہ نبی پور والوں نے پھر یکے بعد دیگرے ان کا وصال الگ الگ وقتوں میں ہوا، لیکن مزار تینوں کی ایک ساتھ، وہ جب تک زمین پر تھے تب بھی ایک ساتھ وہ تینوں تھے، اور اللہ نے دیکھیے کیا موقع دیا کہ قیامت تک اب زمین کے نیچے بھی ایک ساتھ ہیں، آس پاس۔ سبق ہے ان بزرگوں کی زندگی، اور پھر وہی اثر مقبول بھائی میں دیکھا گیا۔ دوستو، یہ اچانک کے وصال سے میں بھی ہل گیا، میں سوچ کے لیے مجبور ہوا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہماری پوری ٹیم، ان کے جتنے متعلقین تھے، ان کے چاہنے والے تھے، شوق ہے سب کے لیے، اور ایک جذبہ وہ سب کے اندر دیکھے گئے، دیکھو جب میں اس طرح چلتے پھرتے کام کرتے چلا گیا تو تم کام کر رہے ہو کہ نہیں، تمہاری زندگی کا بھی بھروسہ نہیں۔ یہ درس ملا میرے دوستو، اور آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں تمام بادشاہت، تمام ملک و حکومت، حقیقی مالک اللہ تعالیٰ۔ دوسری جگہ تعطی الملک من تشاء، اے اللہ تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا، اصل بادشاہ اللہ تعالیٰ، بیدہ الملک، اس کے دست قدرت میں بادشاہت، اور وہ جسے چاہتا ہے حاکم بناتا ہے، وزیر اعظم بناتا ہے۔ اسی لیے آپ آس پاس دیکھیے، ایک جینٹس دلی صوبے میں حاکم تھے، کیسا ماحول بنا کہ اب ایک لیڈی ہو گئی، چینج ہو گیا۔ کسی صوبے میں کبھی کوئی حاکم رہتا، پھر کوئی آ جاتا، کبھی کسی پارٹی کی حکومت، دوسرے رب تعالیٰ کی مشیت سے ہر چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی بھی حاکم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے آیا، ہمیشہ کی حکومت صرف رب قدیر کے لیے، اور وہی جسے چاہتا ہے دنیا میں حاکم بناتا ہے، اس لیے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہو، کیونکہ حکومت کا ملنا بھی امتحان ہے، حکومت کا زوال بھی امتحان ہے، نعمتوں کا ملنا بھی امتحان ہے، نعمتوں کا جانا بھی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا، بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، زندگی اور موت کو دینے والا کیوں دیا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش ہو، ایکم احسن عملا، تم میں زیادہ اچھا کام کرنے والا کون ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ تم میں اچھا کام کس نے کیا، اور ان اچھوں میں سب سے اچھا کام کس نے کیا، زیادہ اچھا کام کس نے کیا۔ تو میرے دوستو، اب جب ہماری زندگی کا مقصد صرف اچھائی کرنا ہے تو ہمیں اچھا کام کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ آج ہمارے بیچ سے جو ذات رخصت ہوئی ہے، کیسا سمپل انداز میں زندگی گزارتے تھے، لیکن کام کتنے بڑے بڑے کیے گئے،
کہ آج لوگوں کے دل رو رہے ہیں، آنکھیں رو رہی انہیں یاد کر کے. آج ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا ہے، نہ جانے کتنے بے سہارا لوگوں کا سہارا چھن گیا، کتنے لوگوں کو جن کو وہ ٹھکانہ دیتے تھے آج وہ بے ٹھکانہ ہو گئے ہوں گے، کتنے گھر ان کی وجہ سے روزگار پہنچتے تھے آج وہ اس روزی کا انتظار کر رہے ہوں گے، کتنے بیماروں کو ان کی شفا اور علاج کا ذریعہ ملتا تھا آج وہ اس سے محروم ہو رہے ہوں گے. تو مقبول بھائی مرحوم کی سے سچی محبت کا مطلب، وہ چاہے ہماری تنظیم کے ممبر ہوں یا ان کے پریوار اور خاندان کے لوگ ہیں، سچی محبت کا مطلب یہ ہوگا کہ جن کاموں کو وہ چھوڑ کے گئے ہیں اسے رکنے نہیں دینا، اسے آگے بڑھنا. ہمیں تلاش کرنا ہوگا، انہوں نے تو خاموشی سے کام کیا ہے بہت سی جگہ پر، مگر ہمیں جانکاری لینا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص مقبول بھائی کی امداد کا انتظار کر رہا ہو اور وہ قبر میں اس بات کے لیے بھی سوچ رہے ہو کہ کوئی بندہ اس بندے کے پاس پہنچ کے اس کی امداد کر سکے. بڑے بڑے انہوں نے کام انجام دیے دوستوں، اور کتنی سادگی کے ساتھ زندگی گزاری. میری پہلی ملاقات جو ہوئی تھی کرجن میں، لوگ مل رہے تھے، وہ آئے لوگوں کے ساتھ لائن لگاتے ہوئے. شوکت باپو نے کہا کہ حضرت یہ مقبول بھائی ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں. تو جانتے وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت میں آپ سے پہلے بھی مل چکا ہوں. اب آپ سوچیں کتنی سادگی، اتنا بڑا کام کرنے والا مجھ سے مل چکا، مجھے علم نہیں، مجھے یاد نہیں. کیونکہ اپنے کو شو کرنا، سامنے رکھنا، اپنی بغان کروانا یہ ان کا مزاج ہی نہیں. پکڑ پکڑ کے کبھی کبھی لا کے ان کی گلپوشی کی جاتی تھی. یہ اس مزاج کے آدمی. تو میں نے کہا اچھا میں پہلے بھی مل چکا ہوں آپ سے دوستو. پھر اس کے بعد سے میں نے دیکھا ان کے کام کو، محسوس کیا. ہم نے آفر دیا کہ آپ اگر ہمارے مشن میں آ کے جڑیں گے تو انشاءاللہ اسے بھی طاقت ملے گی. الحمدللہ بہت اصرار کے بعد انہوں نے قبول کیا. کہتے رہے حضرت ہم باہر سے کام کریں گے، ان کا مزاج بھی یہی تھا. ہم نے کہا آپ باہر ہی سے کیجئے گا، لیکن یہ ہمارے مشن کے لیے ہمارے لوگوں میں ایک حوصلہ پیدا ہوگا کہ آپ آئیں گے. بہرحال اس طرح وہ ٹیم میں جڑے، اور اس کے بعد جو پوری ہر شب و روز، شام صبح، ہر وقت یہی فکر کہ ہم کیا کام کرتے ہیں، کس طرح سے اپنی قوم کے لیے کام کریں. ارتداد کا کتنا خطرناک مسئلہ پورے ملک میں چھایا ہوا ہے کہ ہمارے قوم کے بچے بچیوں کے ایمان کے لیے خطرہ. نہ جانے کتنے لوگ ایمان سے ہاتھ دھو چکے ہیں. ایسے گاؤں میں پہنچ کر کے اسلامی لٹریچر کو پہنچانا، جہالت کو دور کرنا، ایسے لوگوں کو اگر روزگار کی وجہ سے وہ کہیں اور جا رہے ہیں ان کے لیے روزگار مہیا کرنا. اور جہاں جہاں وہ پہنچے الحمدللہ اس ارتداد کی بیماری کو انہوں نے سٹاپ کیا. یہ ایک ایسی بڑی خدمت ہے جو بڑے بڑے علماء سے بھی نہ ہو سکی. علماء انجام دے رہے ہیں الحمدللہ، مگر انہوں نے بھی، مقبول بھائی نے بھی جس طرح سے خدمت انجام دی ہے، بڑی بڑی ٹیم اسے انجام دیتی ہے. میرے دوست یہ ایک ایسی خدمت ہے کہ ان کی نجات اور آخرت کی بہتر کے لیے یہی ایک خدمت کافی ہے. مگر وہ اس پہ رکے نہیں. کہاں اسکول کی ضرورت ہے، وہ پادرا ہو، راج پیپلا ہو، ہر جگہ ان کے منصوبے خود. وہ محسن اعظم مشن سے نہ جڑے ہوتے تو بھی ایسا نہیں، کام تو وہ کرتے رہتے اور کرتے چلے آ رہے. دوستو ایک ہیرا کو کھویا ہے آپ سب نے، ہم سب نے. اس کی مثال نہ قریب کے زمانے میں ملتی ہے کہ کوئی ایسی شخصیت جس میں جو میں نے چیزیں بیان کی وہ چیزیں نہیں پائی جاتی، مگر اس کے باوجود وہ صرف نام کے مقبول نہیں، خدا کی بارگاہ کے مقبول تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. آخری وقت تک خدمتیں انجام دی. اللہ فرما رہا نا اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ جانے، وہ امتحان لے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. تو جب ایگزام ہوتا ہے، پریکشا ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، تو ریزلٹ بھی ملتا، انعام بھی ملتا، پرسکار بھی ملتا. میرے دوستو آج یہ پرسکار ہی پرسکار ہے. پوری جو اس ہندوستان میں، دوسرے ملکوں میں بھی، وہاں بھی دعائیں ہو رہی ہیں. ہمارے خود سینٹرل کمیٹی کے ممبر محسن بھائی صاحب باہر تھے، ایک مسافر وہاں دعا کر رہا. ہمارے پریزیڈنٹ جناب ابراہیم بھائی مدینہ منورہ میں تھے. یہ رب کی طرف سے انتظام ہے کہ جب میرا یہ بندہ آوے تو رسول اکرم کی بارگاہ میں بھی اس کے لیے دعا ہونی چاہیے. دوستو ایسے خوش نصیب ہستی ہم لوگ تو بس ہاتھ ملتے رہ گئے. ابھی تو ہم ان کو سمجھ ہی نہیں پائے تھے. بہت کچھ ان سے سیکھا بھی اور ابھی سیکھنا بہت کچھ باقی تھا مجھ کو بھی، ہماری پوری ٹیم کو. اور ہمارے بیچ سے وہ رخصت ہو گئے دوستو. تو اللہ تعالیٰ انعام بھی عطا فرماتا.
انہیں تو ویسے ہم لوگوں نے بھی ایک ایوارڈ دیا تھا، وہ تیار نہیں ہو رہے تھے، المحسن ایوارڈ۔ جب ہمارے محسن اعظم مشن کا سب سے بڑا ادھیویشن سورت میں ہوا، محسن اعظم مشن کا مہا ادھیویشن ہوا، تو اس میں چنا گیا کہ ہماری ٹیم کے جو بہت ہی ایکٹیو اور جانباز اور مجاہد قسم کے جو ہمارے جو ممبر ہیں، جو ذمہ داران ہیں، بے پناہ خدمت کرتے ہیں، انہیں المحسن ایوارڈ سے نوازا جائے۔ الحمدللہ آج ہمارے بیچ میں حاجی ابراہیم بھائی موجود ہیں، ہم نے ایک کو کھویا ہے، آپ سب دعا کریں کہ اللہ ان کی حیات میں برکت عطا فرمائے، اس لیے کہ چھپ کر یہ بھی بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں، رب قدیر انہیں صحت کے ساتھ باقی رکھے اور پوری زندگی انہیں دین قوم کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایوارڈ ان کو المحسن دیا گیا۔ دیکھیے اس وقت یہ موجود، اس وقت یہ بھی نہیں موجود تھے، ان کی طرف سے پھر انہی کے رشتہ دار جو ہمارے سرکھیج کے رفیق بھائی ہیں، ان کو مشن چلا رہے، انہیں دیا گیا۔ مقبول بھائی مرحوم بھی تیار نہیں ہو رہے تھے کیونکہ المحسن ایوارڈ انہیں بھی دیا جاتا، لیکن وہ کسی طرح ہے، وہ ویڈیو بھی دیکھا ہوگا آپ نے، وائرل ہوا، یہ ایک انعام جو ہم لوگ دے سکتے تھے دیا اعزاز، حالانکہ وہ اس سے کوئی ان کو لگاؤ نہیں رہتا، مگر میرے دوستوں لوگوں کی دعائیں بھی انعام ہوتا، لوگ اپنی طرف سے اگر حوصلہ افزائی کے لیے کچھ پیش کرتے ہیں تو یہ بھی انعام ہوتا ہے خدمتوں کا، اور اصل انعام تو انہیں اب مل رہا ہے، اصل انعام تو انہیں بعد وصال ملنا شروع ہو گیا میرے دوستوں۔ ابھی وصال طبیعت ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح ہے، چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، وصال سے 2 گھنٹہ پہلے بورست کے لیے کٹ روانہ کرنا ہے، اس کی فکر ہو رہی ہے۔ مجھے پتا چلا کہ وصال کے بعد آپ کی صاحبزادی نے فون کیا آصف باپو کو کہ وہ سادات کرام کے لیے کچھ کٹ وہ انتظام کر کے گئے ہیں، آپ اسے لے جا کے سادات کرام جو ضرورت مند ان تک پہنچا دیجئے۔ یہ وصال سے پہلے سب انتظام کر رہے ہیں، ٹانڈلجا فون کر رہے ہیں، وہاں کے ممبر سید زادے روتے ہوئے مجھے بیان کر رہے ہیں کہ ابھی تو مجھ سے بات ہوئی تھی، یہ کیا ہو گیا، کیسے وہ چلے گئے۔ چلتے چلتے وہ جب گھر سے نکلے ہیں تو نبی پور محسن اعظم مشن کے ممبر دروازے پر تھا، انہیں ایسے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں، سوچئے ابھی کچھ نہیں، انہیں اس بات کا احساس نہیں، انہیں جیسے احساس ہو رہا تھا کہ میں جا رہا ہوں، لوگوں کو نہیں احساس۔ اور پھر وہ گاڑی پر بیٹھے ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوئے، کچھ طبیعت، حالانکہ انہوں نے کا پروگرام دوسری طرف جانا تھا خدمت کے لیے، لیکن خدا کو یہ منظور تھا کہ ہاسپٹل جائیں گے، ہاسپٹل سے اچھے ہو کے واپس آئیں گے، چیک اپ ہوگا۔ لیکن فرید بھائی جو ان کے ڈرائیور ہیں، وہ دیکھتے ہیں اپنے گاڑی کے شیشے پہ پیچھے جس سیٹ پر مقبول بھائی ہمیشہ بیٹھتے تھے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مقبول بھائی نے اس شیشے میں نظر ڈالی، فرید بھائی کو دیکھا اور روح پرواز کر گیا۔ جاتے جاتے جس شخص نے قوم، ملت، دین و سنیت کا کام کیا، اسے مقبول مولوی اشرفی کہتے ہیں۔ انعام ملنا شروع ہوا، 2 دن پہلے ہی آپ خود گئے تھے نبی پور کے قبرستان کی کچھ قبریں ٹوٹی ہوئی تھی، دیکھیے فکر کسی کو ہوتی ہے، فکر کہ نہیں یہ ٹوٹی ہے، ان کا کچھ انتظام کرو، اس کو درست کرایا جائے، اور پورے قبرستان کی صفائی کا انہوں نے کہا، یہ خود اپنے لیے تیاری کر رہے تھے کہ جب میرا یہ بندہ پہنچے تو اس وقت صفائی بھی ہو چکی ہوئی۔ پہنچتے ہیں عصر کے وقت جو سب سے بہترین وقت کہلاتا ہے، والعصر، جس وقت کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھائی، اس وقت ان کی نماز جنازہ ہو رہی ہے۔ قبر میں کہا گیا ہے کہ جب میت کی آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت جو ایک ماحول ہوتا ہے، جو ایٹماسفیئر اور وقت جو نظر آتا ہے، وہ نہ رات کا نہ دن کا، وہ عصر ہی کا وقت ہوتا ہے، ہلکی ہلکی روشنی بھی رہتی ہے، ہلکا ہلکا کچھ سایہ سا بھی رہتا ہے، وہ وقت انہیں مل رہا ہے۔ اور سوچئے یہ نبی پور سے باہر تو بہت خدمت کرتے تھے، نبی پور میں جلوس محمدی میں پرزور بہت زور شور سے شریک ہوتے تھے، کلام سلام پڑھتے ہوئے رخصت ہوتے، پوری رات جلوس میں شریک رہتے تھے۔ میرے دوستوں وصال ہوا تو قبر میں ان کی پہلی رات میلاد مصطفیٰ کی رات تھی۔ ہم سب سلام پڑھ رہے تھے اس دھرتی کے اوپر، وہ مصطفیٰ کا دیدار کر رہے تھے۔ یہ انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما رہا ہے، جسے ہم اور آپ جانتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہوگا، کیونکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا اس نے فرمایا ہے، تاکہ وہ امتحان لے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا کام کرتا ہے۔ تو ہم بھی، ہمارے بیچ میں جو ہم میں زیادہ اچھا کام کرنے والے تھے وہ رخصت ہوئے، انہیں کاندھا دینے والے بھی خوش نصیب ہیں، ان کی نماز جنازہ میں شریک ہونے والے بھی خوش نصیب ہیں، ان کے لیے مجلس سجانے والے بھی خوش نصیب ہیں۔ وہ ذات
جو مرید تھے حضور سرکار کلام تاج الاصفیاء حضرت سید مختار اشرف اشرفی الجیلانی بارہا اپنی زبان سے کہتے تھے حضرت میں سرکار کلام کا مرید ہوں۔ پیر پرستی کا مطلب یہی ہوتا ہے دوستو کہ اس مشن کو آگے بڑھاؤ جو پیروں نے قائم کیا، اور اس پر وہ گامزن تھے، اس لیے زیادہ ان کی ملاقاتیں اپنے پیر سے نہیں ہوئی، انہوں نے زیادہ اپنے پیر مرشد کی مزار کی زیارت بھی نہیں کی، لیکن دوستو پیر کا جو کام تھا وہ اسے پوری زندگی کرتے رہے۔ انعام دیکھو کہ تاریخ مل رہی ہے تو ان کے دادا پیر حضرت اشرفی میاں کی 11 تاریخ ہے وہ مل رہی ہے، اور اس سے بڑھ کے غوث اعظم کی 11ویں کی بھی نسبت مل رہی ہے۔ یہی 11 بابا ملت سید تنویر اشرف کی بھی تاریخ ہے، یہی تاریخ صوفی ہند سید گل اختر اشرفی الجیلانی کی بھی تاریخ ہے میرے دوستو۔ ان تاریخوں میں ان بزرگوں کے فیضان کے ساتھ ان کا جنازہ اٹھا ہے میرے دوستو۔ تو ہماری آپ سے یہی اپیل رہے گی کہ مقبول بھائی نے جن کاموں کو چھوڑا ہے اسے ہمیں وہیں تک رکنے نہیں دینا۔ انشاءاللہ اس تعلق سے ہم میٹنگ لیتے رہیں گے اپنی ٹیم کے ساتھ، لیکن آپ حضرات بھی، یہ پورے گاؤں کے لیے فخر کی بات ہے، نبی پور کے لیے، جو نبی پور کبھی اس کا نام روشن ہوا تھا جب محدث اعظم کانفرنس ہوئی تھی، پہلی کانفرنس یہاں پر بہت کامیاب کانفرنس ہوئی، بہت عظیم میسج یہاں سے گیا میرے دوستو۔ تو ایک تاریخی سرزمین ہے، اور اس سرزمین پہ ایک ایسا سپوت پیدا ہوا جس نے زندگی کے آخری لمحے تک قوم و ملت کی خدمت گزاری۔ ان کے صاحبزادے، صاحبزادی، اہلیہ، اہل خاندان کے ساتھ ہم لوگ اس غم اور دکھ کی گھڑی میں شریک، امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بازوؤں کو بھی وہ طاقت عطا فرمائے گا کہ جس طرح اویس رضا قادری کے دادا کا نام روشن ہے، ان کے والد کا نام روشن ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا اور ان کے خاندان کا نام روشن رہے گا۔ اس موقع پر میں اسماعیل بھائی جن کو گورنر صاحب کہا جاتا تھا، ان کا بھی وصال کچھ دن پہلے ہوا، رب قدیر ان کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، اور وہ بھی احباب جو اس درمیان جن کا وصال ہوا ہے، جہاں جو بھی مشائخ ہیں، سادات ہیں، رب تعالیٰ ان کے درجات کو بھی بلندی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ایک کلام ہوگا، اس کے بعد صلاۃ والسلام۔ اب آپ کے سامنے نعتیہ کلام کے چند اشعار پیش کریں گے سید فیض باپو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور فاضل بغداد، علامہ مولانا الشاہ خواجہ حسن سید اشرف اشرفی الجیلانی کی فرمائش کے مطابق میں اس کلام کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے مل کر درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مطلب پیش کیا کہ بھگو کے دل کو آنکھیں بھگو کے دل کو ہلا کر چلے گئے، آنکھیں بھگو کے دل کو ہلا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے، اور ٹوٹے ہوئے دلوں کا چین و قرار تھے، سالار تھے مشن کے،
شن کا وقار تھے، وہ رہنما تھے راہ، وہ رہنما تھے راہ، دکھا کر چلے گئے، وہ رہنما تھے راہ، دکھا کر چلے گئے، ایسے کہے کہ سب کو رلا کر چلے گئے، ایسے کہے کہ سب کو رلا کر چلے گئے۔ سادہ مزاج زندہ، سادہ مزاج زندہ دلی کی بغار تھے، سادہ مزاج زندہ، سادہ مزاج زندہ دلی کی بغار تھے، جو دو سخاوت صدق و وفا کی پکار تھے، محفل ہر ایک سونی، محفل ہر ایک سونی بنا کر چلے گئے، محفل ہر ایک سونی بنا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے۔ عمر تمام قوم کی خدمت میں کاٹ دی، عمر تمام، عمر تمام قوم کی عمر تمام قوم کی خدمت میں کاٹ دی، روتے ہوئے انسان میں مسکان بات دی، خدمت کا ڈھنگ سب کو، خدمت کا ڈھنگ سب کو سکھا کر چلے گئے، خدمت کا ڈھنگ سب کو، خدمت کا ڈھنگ سب کو سکھا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے۔ آخری شعر ملاحظہ کر لیں کہ مقبول تیری خدمتیں مقبول ہو گئی، مقبول تیری خدمتیں مقبول تیری خدمتیں مقبول تیری خدمتیں مقبول ہو گئی، سینوں میں تیری الفتیں محفوظ ہو گئی، دیوانہ اپنا سب کو بنا کر چلے گئے، دیوانہ اپنا سب کو بنا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے، آنکھیں بھگو کے دل کو ہلا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے۔
حضرات گرامی، بانی محسن اعظم مشن یعنی حضرت علامہ فخامہ سید حسن عسکری اشرفی جیلانی، آپ کی جانب سے مرحوم حاجی مقبول مولوی کی تعزیت میں حضرت نے یہ پیغام دیا ہے، تعزیت نامہ تمام پورے مشن کی طرف سے 15 ستمبر 2024 بمطابق 11 ربیع النور شریف کو محسن اعظم مشن کی مرکزی کمیٹی کے ممبر اور گجرات نگراں حاجی مقبول بھائی مولوی نبی پور ان کے انتقال کی خبر سے پورا مشن پریوار گہرے صدمے میں ہے۔ گھر والوں نے فرد واحد کو کھویا ہے، لیکن ہماری قوم نے ایک مرد مجاہد کو کھویا ہے۔ یقیناً یہ ایسا سانحہ ہے جس سے ابھرنا مشکل ہے، لیکن زندگی کی یہ حقیقت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک کو ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ رب العزت رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رسول کے صدقے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مرحوم کی بے حساب مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے اہل خانہ اور پورے مشن پریوار کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور مرحوم کے نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ اشرف المرسلین۔ مرحوم حاجی مقبول اشرفی صاحب کی جھلک ہمیشہ محسن اعظم مشن کے ہر سپاہی میں نظر آئے گی انشاءاللہ۔ مشن پریوار اس دکھ کی گھڑی میں ان کے پریوار کے ساتھ کھڑا ہے، شریک غم تمام مشن کے ساتھ۔ سید حسن عسکری ابن عربی اشرفی الجیلانی بانی محسن اعظم مشن۔ حضرات گرامی، یقیناً بہت عظیم انسان تھے، اور مجھے بہت افسوس ہے کہ میرا ان کا تعارف مجھے بہت دیر بعد ملا، ورنہ ان کی دعائیں میں بھی حاصل کرتا۔ یقیناً جو جنازے کی نماز میں جو تعداد تھی، جو پبلک کا سیلے رواں، یقیناً اس بات پر دلیل ہے کہ حاجی مرحوم مقبول بھائی مولوی ایک عظیم انسان اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے تھے، اور خدمت خلق کی بنیاد پر انہوں نے یہ مقام حاصل کیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ خدمت خلق، انہوں نے اپنی زندگی میں جو قربانیاں دی، جو خدمت خلق کا مشن جاری کیا، اور اپنے جانے کے بعد آنے والوں کے لیے پیغام چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب قل شریف ہوگی، اس کے بعد حضرت کے دست مبارک سے حاجی مقبول مرحوم کے صاحبزادے جناب اویس بھائی کو حضرت کے دست مبارک سے تعزیت نامہ پیش کیا جا رہا ہے۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام
والے عرش کی معراج والے عاصیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحہ. الہ العلی مولا الکریم، جو کچھ بھی قرآن کریم کی تلاوت ہوئی اور یہاں کے علاوہ جو پارے پڑھے گئے، ذکر کیے گئے مولا، جو درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے، جو ذکر خیر ہوا مولا، جو کچھ بھی اہتمام انتظام میں محضر ہے مولا، اسے قبولیت کا درجہ عطا فرما مولا، اور اس سب تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح طیبہ کو نذر ہے، اسے قبول فرما لے. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح طیبہ کو اس کا ثواب پہنچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام صحابہ کرام، اہل بیت رسول، امہات المؤمنین، تابعین، تبع تابعین، اتباع تبع تابعین کے ارواح کو اس کا ثواب پہنچا. اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تمام صدیقین، شہداء، صالحین، تمام شہداء کربلا کے ارواح کو اس کا ثواب پہنچا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے مولا تمام مفسرین، محدثین، مجددین، مجتہدین، مجاہدین کے ارواح کو اس کا ثواب پہنچا. اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تمام مبلغین اسلام، مبلغین اہل سنت کے ارواح کو اس کا ثواب پہنچا. اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تمام سلاسل کے اولیاء کرام کے ارواح کو اس کا ثواب پہنچا. تمام اولیاء گجرات اور اولیاء ضلع بھروچ کے ارواح کو اس کا ثواب پہنچا.
اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے مولا خصوصاً اس کا ثواب سرکار غریب نواز حضرت بابا فرید، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت علاء الحق انوری، حضرت آئینہ سراج حقی، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، مولا تمام اولیاء ہند کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ مولا الکریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ان سلاسل کے تمام مریدین و خلفاء کے ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ تمام وہ خادمین وطن، خادمین قوم، خادمین اہل سنت، خادمین اسلام کے ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ خصوصیت کے ساتھ اس کا ثواب حاجی مقبول صاحب مولوی اشرفی کی روح کو پہنچا مولا۔ مولا الکریم اور ان کے جو اقارب میں جن کا وصال ہوا ان کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ حال میں جو مشائخ، سادات، جو مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، خادمین دین و ملت کا وصال ہوا ان سب کے ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ مولا الکریم حاجی صاحب مرحوم کی بے حساب مغفرت فرما دے، ان کی خدمات کو قبول فرما لے مولا، اس کی جزا انہیں عطا فرما دے، ان کے قبر میں اجالا عطا فرما، کشادگی عطا فرما، ان کے لیے جنت کی کھڑکی کو کھول دے مولا، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، نبی اور صالحین کا سایہ عطا فرما دے مولا الکریم، اور ان کے چاہنے والوں کو صبر عطا فرما مولا الکریم، ان کے برادر گرامی کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے صاحبزادے، صاحبزادی، اہلیہ، پریوار والے، خاندان والے، مولا الکریم سب غم کو ہلکا فرما دے مولا، ان سب کو ان کے مشن، ان کی تحریک، ان کی خدمات کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ محسن اعظم مشن پریوار کے تمام ممبروں کو صبر جمیل عطا فرما مولا، ہم سب کو ان کے چھوڑے ہوئے کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما مولا الکریم، جو لوگ بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے مولا، خصوصیت کے ساتھ اقبال بابو پرانتیج والے مولا انہیں صحت کاملہ عطا فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ شوکت بابو، ابراہیم بھائی، منیر بھائی، طارق بھائی جو بیمار چل رہے ہیں مولا کرم فرما دے، سب کو شفا کاملہ عطا دے۔ جو لوگ بھی مولا ان مقبول بھائی کے چاہنے والے ہیں مولا، ان سب کی چاہت کی لاج رکھ لیں مولا، جس غم کا وہ شکار ہیں مولا الکریم اس میں تخفیف عطا فرما، اور سب کو ہمت و حوصلہ عطا فرما دے مولا الکریم، ان کے نقش قدم پر چل کے دین، سنیت، قوم و ملت کی خدمت کی سب کو توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مظلوم فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرما دے مولا، ظالموں کو نیست و نابود کر دے، ہمارے ملک میں ہماری مساجد، مدارس، اوقاف کی حفاظت فرما دے، ہمارے علاقے بھروچ کو، نبی پور کو، گجرات کو، ہندوستان کو مولا امن و امان عطا فرما دے، ہر قسم کی شر سے محفوظ فرما دے، عدل و انصاف کے ماحول کو قائم فرما دے مولا الکریم، تمام علماء اہل سنت کی حفاظت فرما، سب کو صحت عطا فرما، حضور شیخ الاسلام کے سائے کو دراز فرما دے مولا، تمام سلسلوں کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ الہ العالمین جو تنظیم دین و سنیت کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں انہیں بلندی ترقی عطا فرما دے، محسن اعظم مشن کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے، سرکار مخدوم اشرف مولا حضور غریب نواز کے کرم سے سب کو مالا مال فرما دے، امام اہل سنت امام احمد رضا کی تعلیمات پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلا مولا الکریم، جب تک زندہ رکھ، اسلامی زندگی کے ساتھ زندہ رکھ، موت دے تو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا